السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا بندہ جو ہے وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، یا عمرہ اگر بندہ مسجد اشراق کی نماز پڑھے تو اسے عمرے کا اور حج کا ثواب ملتا ہے؟ اس کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے؟ پہلی بات، قل هو اللہ احد جو ہے، سورہ اخلاص جو ہے، صحیح بخاری کے اندر 6683 نمبر ہے، حدیث ابو سعید سے، کہ ایک آدمی نے سنا، ایک آدمی جو پڑھتا تھا قل هو اللہ احد، اور اس نے تردید بار بار پڑھتا رہتا کہ صبح ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسے ذکر کیا، اور وہ آدمی جو ہے اسے اس نے چھوٹا سمجھا کہ صرف وہ قل هو اللہ ہی پڑھتا رہا ساری رات۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لا تعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور اب صحیح مسلم میں ابو دردہ سے روایت جو ہے 811 نمبر حدیث، نبی علیہ السلام نے قال یعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، کیا تم میں سے کوئی عاجز آ جاتا ہے اس چیز سے کہ ایک رات میں وہ تیسرا 1/3 قرآن پڑھے؟ قالوا کیف یقرأ ثلث القرآن، صحابہ نے کہا کیسے پڑھے تیسرا حصہ قرآن کا؟ قال قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں 812 نمبر حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پچھلے ابو درداء سے تھی، فرمایا کہ اکٹھے ہو جاؤ، میں تم پر 1/3 قرآن پڑھوں گا۔ لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ نے قل هو اللہ احد پڑھی ان پر، سورہ اخلاص، اور پھر آپ داخل ہو گئے گھر۔ تو بعض نے بعض سے کہا کہ شاید آپ کو کوئی وحی آئی ہے اس لیے آپ اندر چلے گئے، پھر آپ نکلے اور کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تم پر 1/3 قرآن پڑھوں گا، اور اللہ کی قسم خبردار جان جاؤ انہا تعدل ثلث القرآن، کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل بڑا وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو ہے فضل کرتے ہوئے چھوٹی عمروں کے باوجود انہیں بڑے مزید اجر، چھوٹے چھوٹے کام پہ بڑے بڑے اجر دیے ہیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف راغب ہوں اور زیادہ سے زیادہ نیکی کریں۔ تو اس حدیث کے معنی میں اب کیا یہ سمجھا جائے گا کہ بندہ جو ہے وہ 3 دفعہ یہ پڑھ لے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، تو اس نے پورا قرآن کیا پڑھ دیا، کیا اس کے برابر ہے؟ تو دیکھیں، جزا اور اجزاء میں فرق ہے، یعنی جزا اور ثواب تو اسے ہو سکتا ہے قرآن کا پورا ملے، لیکن کیا اس کے لیے کفایت کر جائے گا؟ جیسا کہ ایک بندہ جو ہے 3 دفعہ یہ سورہ قل هو اللہ احد اخلاص پڑھ لے نماز میں، کیا فاتحہ پڑھنی اس کے لیے لازمی ہوگی؟ تو یقیناً لازمی ہوگی، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اگرچہ اس نے پورا قرآن بھی پڑھ لیا ہے لیکن فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو پورے قرآن میں فاتحہ تو ہے، اسی طرح اگر بندہ پورا قرآن پڑھ لے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سورہ فاتحہ جو مطلوب ہے وہ دوسری چیز کے اندر نہیں ہے، سورہ فاتحہ جہاں واجب ہے تو وہاں پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح حج اور عمرہ جو ہے فرض ہے، وہاں جانا، بیت اللہ کا قصد کرنا، ثواب اللہ ضرور دے دیتے ہیں اشراق کی نماز پڑھنے سے، مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب دیتے ہیں، لیکن اجزا نہیں ہوگا۔ ایک بندہ بالغ ہو کہے کہ میں اشراق کی نماز پڑھ لوں اور میرا عمرے کا ثواب ہو جائے گا، اب مجھے عمرہ اور حج کرنے کی ضرورت نہیں، وہ فرض ساقط نہیں ہوگا، وہ فرض ادا کرنا پڑے گا۔ تو قرآن یہ قل هو اللہ احد جو ہے، یہ تعدل ثلث القرآن کا مطلب یہ ثواب کے اندر ہے، اور لیکن یہ نہیں کہ 1/3 قرآن کے برابر، یعنی اگر جو کوئی پڑھتا ہے اس کے برابر اس کا ثواب ہوگا یا اتنا کفایت کرے گا، نہیں، بلکہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں، قصص ہیں، جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، وہ صرف سورہ اخلاص میں نہیں، سورہ قرآن جو ہے اس کے اندر 3 طرح کی چیزیں ہیں، جن میں قصص بھی ہیں، اللہ کے تیسرا حصہ اس کا وعد، ثلث منہا للاحکام، تیسرا حصہ جو ہے وہ احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے کرنے، یہ کرو اور یہ نہ کرو، احکام ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور باقی معاملات جو ہیں عبادات کے، اور تیسرے ہیں وعد و وعید، کہ اللہ تعالیٰ کا وعد ہے جنت کا، اور وعید ہے، ڈرایا گیا ہے، جہنم ہوگی سزا فاسقین کی، منافقین کی، نافرمانوں کی، اور ثلث تیسرا حصہ جو ہے اسماء و صفات، اللہ کے نام اور تعارف ہے۔ تو یہ سورج جو ہے اللہ کی اسماء و صفات پر مبنی ہے، اللہ کا تعارف ہے، اللہ کے نام ہے اس میں، اس اعتبار سے کہا گیا کہ یہ ثلث القرآن ہے۔ اور یہ قول ابو العباس ابن سریج
طریقہ ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسے اچھا کہا ہے اپنی مجموع الفتاویٰ میں۔ تو ایک مسلمان کے لیے دونوں کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کامل بھی پڑھے، اور ان صورتوں کی ترغیب آپ نے دی ہے کہ ان کو بھی پڑھے۔ جیسے بندے کے پاس 3,000 اگر دینار ہیں، اور ایک بندے کے پاس 3,000 کا صرف جو ہے وہ کھانا ہے، تو ہے تو دونوں کے پاس برابر، لیکن ایک کے بندے کے پاس کھانا بھی ہے، اور ایک کے پاس پیسے بھی ہیں، اور کپڑے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اور ایک کے پاس صرف کھانا ہے۔ تو جس کے پاس ساری چیزیں ہیں، لباس بھی ہے، کھانا بھی ہے، پیسے بھی ہیں، اگرچہ وہ چیزیں برابر ہیں مالی حیثیت سے، لیکن اس کے پاس چیزیں زائد ہیں، اور احتیاجات اس کی زیادہ پوری کرتی ہیں۔ صرف پیسے ہونا ناکافی ہوگا، اسے لباس کی بھی ضرورت ہے اور کھانے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ شرح جو ہے ذکر کی ہے بعض شارحین نے، کہ کچھ جو صرف سورہ اخلاص جو ہے وہ اجر میں تو جو ہے فضل اور اجر میں تو ملے گا، لیکن وہ اجزا نہیں ہوگا جو پورے قرآن کو پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں احکام ہیں، قصص ہیں، عبرت ہے، اور جیسے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب میں ہے، اجزا کے اندر نہیں ہے۔ یعنی کفایت بندے کو ثواب تو ضرور اتنا مل جاتا ہے، لیکن اس بندے کی طرح نہیں جس نے پوری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھا، اور ایک بندہ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ کے اور وہ سو جائے، تو کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس نے جو مشقت اٹھائی اور جو عبادت میں کی، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ تمہیں اجر ملے گا بقدر قدی کی و نصب کی، تمہاری تھکن اور تمہاری محنت اور تمہاری جو ہے اس حساب سے اجر ملے گا۔ تو اجر اس کی فضل میں تو وہ مل جائے گا، جیسے آپ نے فرمایا کہ روزہ دار جو ہے اسے ثواب ملتا ہے، جو افطار کرواتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے، اور دونوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ اپنے فضل کے اعتبار سے روزہ افطار کروانے والے کو بھی ثواب عنایت کرتے ہیں، لیکن اس بندے کی طرح تو وہ نہیں ہوگا جو بھوکا پیاسا رہا اور اپنی شہوت پہ کنٹرول رکھا، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھا اور روزے میں رہا، اور ایک بندے نے صرف اسے چند کھجوریں کھلا دیں، اور کیا وہ اجر میں برابر ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ فضیلت میں تو ضرور اس کو اجر دیں گے، لیکن وہ بندے کی جو یہ صبر ہے، وہ صبر، ان چیزوں پہ اس کا صبر کرنا اور تحمل اور برداشت جو کرنا، یہ جو اجر ہے اس میں وہ شریک نہیں ہے۔ وہ بندہ روزہ رکھنے کے اجر میں تو شریک ہے، لیکن اس رستے میں جو صبر اس نے کیا اور جو برداشت کی، اس پہ جو اجر ملے گا اس میں تو وہ شریک نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن پورا پڑھنے والا جو تھکا، جو رات جاگا اور جو محنت کی، اس مشقت میں تو وہ شریک نہیں ہوگا، لیکن وہ جو اجر اس کو ملا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور عنایت سے وہ اجر تو اس بندے کو دے دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بعض چیزوں کی ترغیب کے لیے نبی علیہ السلام نے بعض صورتوں کی فضیلت بتائی کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے اور فلاں کا اتنا ثواب ہے، تاکہ لوگ اس کو ادا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سستی کا شکار ہو جائیں۔ مثلاً اب حج یا عمرے کا ثواب جو ہے اشراقی نماز سے یہ نہیں بندے کو مجبور کر دے کہ بس اب میں نے یہ کر لیا تو مجھے حج اور عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں ظاہر ہے سفر کی مشقت ہے، وہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، صبر کرنا ہے، سفر کی مشقتیں اٹھانا ہے، اور پھر وہاں حرم میں نمازیں پڑھنی ہیں۔ اب یہ بندہ کوئی نہ تصور کرے کہ وہ حرم میں مکہ میں اگر ایک نماز پڑھ لی اس نے 1,00,000 نماز کے برابر ہے، تو اب 10 سال وہ نمازیں نہ پڑھے کہ اب میں نے تو ایک نماز جو ہے میری وہ 1,00,000 کے برابر ہے، اب مجھے اتنے سال نہ بھی نماز پڑھوں تو وہ کفایت کرے گی؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب میں اتنا اجر دے دیتے ہیں، لیکن اجزاء اور کفایت وہ نہیں کرتی۔ ہر فرض اور ہر واجب مستقل ادا کرنا پڑے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔